بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کریں گے ملکی سیاست کی، خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہے اس کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم میں اتحادی تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مل بھی رہے تھے، اور اب ایک یہ جو لفظی جنگ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ جنگ ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی اور اقتداری نمبر 1 پوزیشن لینے کی۔ وہ ایک جملہ ہے کہ ہم نے آپ کے خاطر جان نثار کر دی، اب آپ کی باری ہے حضور۔ اب وہ باری کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے تو جان نثار کر دی، اب آپ کی باری ہے حضور۔ اور کہہ بھی دو لوگ رہے ہیں، مطلب نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کی باری ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے حضور آپ کی باری ہے۔ یعنی وہ نمبر 1 پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہے جاتی عمرہ کا وزیر اعظم بنے گا، لاہور کا نہیں، اور دوسرا کہہ رہے لاہور کا تو بنے گا ہی نہیں، وہ سندھ سے ہوگا اس بار۔ تو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے اختلاف ہے، اور پھر کم وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی قالین بیچنے کوئی جاتا ہے تو پھر وہ پہلے 10-20 ہزار روپے ریٹ لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ آ کے کم آ کے 1000-2000 یا 5000 میں سودا ہو جاتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بھی اب یہ چاہ رہی ہے کچھ نہ کچھ سودا ہو جائے، کہیں نہ کہیں وہ وفاقی حکومت میں نظر آئیں۔ صدارتی سیٹ کی بھی لڑائی ہے۔ صدارتی سیٹ میں مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ وہ صدر بنے، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگر انہیں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں مل رہا تو صدر مل جائے۔ ایم کیو ایم کے مرکز گئے نون لیگ کے رہنما، اور ان کا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ جو این اے کی سیٹیں ہیں کراچی کی، وہ جو کچھ نشستیں ایم کیو ایم جیتے، کچھ جی ڈی اے، اور 1-2 نشست اگر پی ایم ایل این کو مل جائے تو اس سے وہ آگے وفاق میں حکومت بنانے میں ان کو مدد ملے گی۔ لیکن سب سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان دیا ہے رانا ثناءاللہ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا انتخابات میں جو ٹارگٹ ہوگا اور جو وہ حکومت بنائیں گے وہ پنجاب میں بنائیں گے، ان کا مرکز کی طرف نظر ہے، وہ مرکز وفاقی حکومت بنائیں گے۔ نہ انہوں نے بلوچستان کی بات کی ہے، نہ انہوں نے سندھ کی بات کی ہے، نہ کے پی کے کی بات کی ہے۔ ان تینوں صوبوں کو انہوں نے مائنس کر دیا۔ صرف کراچی شہر کی حد تک انہوں نے یہاں دورے کیے ہیں، لیکن یہ 3 صوبوں کو مائنس کر کے انہوں نے کہا ہے، واضح کر دیا خورشید شاہ کے بیان کے بعد رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا کہ وہ پنجاب اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف لفظی گولہ باری ہے، اور حصے کی بات ہے کہ کس کو زیادہ حصہ مل رہا ہے۔ نہ یہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ عوام کے پاس اس طرح سے جا رہے ہیں رسمی جلسے، رسمی بیانات، کیونکہ ان کا مرکز نگاہ اور ان کا جو سینٹر ہے جہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حصہ ملے، وہ مخاطب صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہیں۔ پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کو اتارا لاہور میں کہ جا کے کہیں کہ بھائی ملک کو نقصان ہو جائے گا، انہوں نے کہہ دیا، بیان دے کے وہ کراچی آ گئے۔ پھر نون لیگ والے آئے یہاں، وہ جا کے یا صدق ان سے ملے کہ یہ سب بیان آپ نے کیوں دیا؟ تو سینٹر جو ہے، مرکز جو ہے ان کا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ وہیں مخاطب ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی کو لاڈلا نہ بنائیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ اس طریقے سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جیسے یہ انتخابات اگر ہو جائیں گے اس کے بعد یہ مل جائیں گے آپس میں، پھر وہ کم زیادہ آگے پیچھے کر کے معاملات کو چلا لیں گے، لیکن عوام وہی رہے گی۔ اس ملک کی عوام کے ووٹ کا احترام نہیں ہے، نہ ان کو اپنے منشور کا احترام ہے، نہ ان کو روایات اخلاقیات کا کوئی احترام ہے، کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں عوام کو لڑا دیتے ہیں ایک دوسرے سے، پھر آپس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور حصے کی لڑائی کا جو اصول ہے اس کے لیے یہ بھی بیانات دے رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور کوئی وہ جس طرح ایک پولیٹیکل لڑائی ہوتی ہے، سیاسی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، ہم نے کیا کیا، اور منشور کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، عوام کو ٹریک کیا جاتا ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ تنخواہیں اتنی بڑھائیں گے، کم کریں گے، سرکاری ملازمین کی ملازمت اتنی دیں گے، گھر اتنے بنائیں گے، مہنگائی کم کریں گے، کوئی نہیں بتا رہے، صرف لفاظی کر رہے ہیں تقاریر میں کہ خان صاحب نے یہ کیا۔ یہ تھوڑی بہت لفاظی کریں گے، تھوڑی بہت پریس کانفرنسوں میں ہلکی پھلکی موسیقی پہ گانے گائیں گے، لیکن وہ سر جس سر سے عوام کو فائدہ ہو، وہ نہ راگ گائیں گے، نہ سر لگائیں گے، نہ وہ کام کریں گے۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔